الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور اس پروگرام کے ذریعے اللہ پاک کی پاکیزہ آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ترتیب وار سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تیسری سورت سورہ آل عمران یہ کنٹینیو جاری ہے۔ آیت نمبر 93 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 94 سورہ آل عمران سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 94، یہ چوتھے پارے کی تیسری آیت بھی ہے۔ چوتھا پارہ ریسنٹلی شروع ہوا تھا ہمارے پچھلے پروگرام میں، اور اس میں جو بات ہو رہی تھی وہ بنی اسرائیل کے کچھ معاملات کے حوالے سے تھی، جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اس طرح سے مزید چند چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انہیں یہ بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا تھا وہ سب اس نے بتایا تھا اپنی کتابوں میں، تو تم کتاب سے نکال کر دکھا دو کہ کہاں ہے یہ چیزیں حرام ہونا۔ تو وہ نہ لا سکے اور ان کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی ڈیٹیل بیان کی، اور پھر مزید آج جو ہماری پہلی آیت جس سے درس شروع ہو رہا ہے، اس میں اسی کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ نے حرام کیے تھے، تو وہ ظالم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کے باوجود گناہ کرنا یہ زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹ باندھے اور کہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یا اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ نے اس چیز کو حرام کہا ہے، اللہ نے اس چیز کو حلال کیا، حالانکہ ایسا نہ ہو، تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اپنی طرف سے بلا دلیل اللہ تعالیٰ پر کتنی بڑی بات کہنے کی جرات کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ناظرین، اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور اس سے مراد یہی ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ہی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو اس طرح سے جب بندہ دین محمدی، شریعت محمدی کی پیروی کرے گا تو وہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی ہی کا پیروکار اور فالوور کہلائے گا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین اکرام، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس یہ کعبے سے افضل ہے،
کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے اور خانہ کعبہ سے پرانا بھی ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تیار ہوا تھا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ یہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ تو اس سے بھی خانہ کعبہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ یہ زیادہ افضل ہے، اور یہودیوں کا یہ کہنا کہ بیت المقدس پرانا ہے یہ بھی غلط ہے، اور افضل ہے یہ بھی غلط ہے۔ کعبہ معظمہ زیادہ افضل ہے، اور پھر بیت المقدس کی باری بعد میں آتی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کعبہ معظمہ کی چند خصوصیات کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اور یہ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص اقوام اور خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ اسی طرح یہ مکے میں واقع ہے، اور مکہ کیا ہے؟ مکہ وہ وادی، وہ بستی ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے مکے کی۔ اسی طرح اس گھر کا حج یہ فرض کیا گیا۔ اسی طرح حج جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اور بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن کبھی بھی اس کا حج نہیں ہوا، یہ بھی کعبے کی شان ہے۔ اسی طرح اسے امن کا مقام بھی قرار دیا گیا، اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا چونکہ پیچھے سے بیان چل رہا ہے، اسی ضمن میں خانہ کعبہ کی بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں بھی بیان کی گئیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضیلت پر ایک واضح دلیل ہیں۔ اور ان نشانیوں میں سے یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے، اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جاتے ہیں، اسی سے انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ اور وحشی جانور یہ بھی ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پرندوں کو تو کوئی عمارت ملے، کوئی درخت ملے، کوئی جگہ ملے اونچی، وہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کون سی بات ہے، کون سی ہیبت اور کون سا رعب ہے جو انہیں کعبے کی عمارت پہ بیٹھنے سے روکتا ہے؟ یہ ایک بڑی بات ہے۔ اسی طرح وحشی جانوروں کے دلوں میں کس نے حرم کے حدود کا رعب اور اس کا جو خوف ہے وہ ڈال دیا کہ وہ ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور اپنے شکار سے بچتے ہیں احترام کرتے ہوئے۔ اسی طرح لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف دیکھنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم بھی یہ بڑی عظیم جگہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا مقام ہے جس پر آپ کھڑے ہوئے تھے، اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کعبہ کی تھی۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود ایک مشین کی طرح اونچا ہو جاتا تھا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حالانکہ ایک پتھر ہے، آپ اس پہ کھڑے ہو کر کوئی عمارت قائم کریں گے تو جب عمارت اونچی ہو جائے گی تو اس پتھر کے اوپر پتھر رکھنے پڑیں گے تاکہ بندہ اور اونچا ہو کے اس عمارت کو بنا سکے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پتھر خود اونچا ہو جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر آرام سے تعمیر کعبہ فرماتے تھے۔ اور پھر وہ پتھر کتنا خوش نصیب تھا کہ اس پتھر کے
پیٹ میں یا اس کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم میں مبارک کے نشان گڑ گئے، جم گئے، چھپ گئے، گویا اس نے سینے میں ان قدموں کو اتار لیا کہ جو قدم پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تھے، اور بعد میں طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں کے اس سے ٹچ ہونے کے باوجود ابھی تک اس کے آثار باقی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں پہاڑ بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم پڑنے سے شاعر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانی بن گئے۔ تو اللہ والوں کی جن چیزوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیزیں صرف حرمت والی نہیں ہوتی، صرف عزت والی نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی طرف عزت والا رویہ کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، وہ شعائر اللہ بن جاتی ہیں۔ اب غور کیجئے صفا مروہ میں اور مقام ابراہیم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں باقاعدہ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کا جو پتھر ہے اس جگہ پر نماز کی جگہ بناؤ، وہاں نماز ادا کرو۔ حالانکہ اتنا بڑا کعبہ ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی ہیں، زمزم بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اس پتھر کے پاس اسپیشلی اللہ نے عبادت کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی محبت کا بھی ایک انداز ہے۔ آپ دیکھیں کعبے میں جانے کے لیے لوگوں کو کیسی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے، آج لاکھوں دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب پتھر ہے کہ ہزاروں سال سے اس جگہ پر رکھا گیا ہے اور اس کی بڑی عزت سے قدر کی جاتی ہے، اس کے قریب اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیسا محترم پتھر ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ اس پر اللہ کے نبی نے قدم رکھے، اسے استعمال کیا، وہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گیا۔ آپ غور کریں وہ پتھر ہے، ایک عام پتھر ہے جیسے دوسرے پتھر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہے بنفس نفیس کہ چلے ان کی یہ شان ہو، ان کے قریب نماز ادا کی جا رہی ہو، لیکن ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرما دی کہ قرآن میں اس کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ والوں کی قدر اور عزت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی پیش نظر رہے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں تو وہ مقام ابراہیم بن جائے اور اس کے قریب نماز پڑھنے کا کہا جائے، وہ کعبے میں ایک عزت والی جگہ پالے، لوگ اس کو چومتے ہوں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ تو جس جگہ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی آقا ہیں ان کے قدم پڑتے ہوں، وہ جگہ کتنی عظیم اور عزت والی ہوگی۔ اور جگہ کی بات تو جدا ہے، وہ مبارک نسبت والی چیزیں یا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی چیزیں جن کو حضور علیہ السلام نے کافی ٹائم تک استعمال کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے لگنے والی چیزیں، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی جو چیزیں حصہ ہیں، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک یا آپ کے بال مبارک، تو ان چیزوں کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہوگی میں اور آپ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے دلوں میں الحمدللہ ان کی عزت و تعظیم ہے، اور یہی ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ان کا احترام اور ہمارے دل میں بڑھائے۔ اسی طرح ناظرین، خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ نے پورے حرم کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل اور کوئی جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں اس کو نہ قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر کوئی حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آ جائے۔ تو کعبے کی یہ حرمت ہے کہ اسے امن کی جگہ قرار دیا گیا۔ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے بھی حدود حرم سے باہر نکل کر احرام باندھ کر پھر واپس آنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک اور بات بیان فرمائی کہ وَلِلَّهِ
علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ یہاں سے حج کی فرضیت کا بیان آ گیا، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ استطاعت شرط ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ تو حدیث شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہاں استطاعت سے مراد زاد راہ اور سواری ہے، اور اس میں مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے، راستہ پرامن ہو، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی، اور مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ باہر شریعت کے چھٹے حصے میں تفصیل کے ساتھ حج کے معاملات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب جو اس کا منکر ہو معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہان سے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی جو ہے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا جو انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ کی آیتوں سے مراد توریت کی وہ آیات ہیں جن میں سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور آپ کی نعتیں بیان کی گئی، اور وہ عقلی دلائل بھی مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کی سچائی پر، آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ناظرین، اس آیت میں بھی اہل کتاب ہی سے خطاب ہے، انہی سے بات ہو رہی ہے کہ اے اہل کتاب، تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا، انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توریت کی آیتیں چھپا کر اور یہ کہہ کر کیوں بہکاتے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی خبر ہماری کتابوں میں ہے، توریت میں ہے، انجیل میں ہے؟ یہ کہہ کر تم انہیں اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان توریت میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ تو یہ بات وہ بھی مانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر انکار کرتے تھے، لوگوں کو اس سے بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ سمجھایا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، اس سے تم بہت غلط کر رہے ہو، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے فرماتا ہے، پچھلی دو آیتوں میں اہل کتاب سے بات تھی کہ تم نہ بہکاؤ، ایمان والوں کو ان کے رستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو۔ اب خطاب ہے ایمان والوں سے، کیا فرمایا؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ ناظرین اکرام، ہوا یہ تھا کہ مرشاس بن قیس یہودی یہ مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا، جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج نہایت محبت سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور اسلام سے پہلے ان کی بڑی جنگ تھی۔ مرشاس نے جب ان کے اتفاق کو دیکھا، محبت کو دیکھا، تو اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا کہ تم ان کی گزشتہ جنگیں اور لڑائیاں انہیں یاد دلاؤ تاکہ دوبارہ یہ لڑیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور کچھ سابقہ زمانے کے قصیدے اور اشعار پڑھے جس میں ان کی جنگوں کا اور لڑائیوں کا ذکر تھا۔ ان اشعار کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں، اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، خون ریزی ہو جاتی،
مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر انہیں ہوش آیا، کچھ سنبھلے اور ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہیں، یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا اور لڑنا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں میں لڑائیاں کروانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور آپس میں پیار، محبت اور صلح کو عام کرنا یہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں میں سے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ خود ہی ایک مسلمان جج کر سکتا ہے کہ ہمیں بھی پیار، محبت اور ایک دوسرے میں اتفاق اور شفقت کو عام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 101 سے اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔